الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا نوء ولا صفر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، یہ دین فطرت ہے، کامل و مکمل دین ہے، تہذیب و سلیقہ سکھانے والا دین ہے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر اب تک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک کسی نبی کو، کسی امت کو کامل و مکمل دین نہیں ملا تھا. اور ہمارے نبی کو اللہ نے جو دین دیا ہے وہ کامل و مکمل دین ہے، اور اللہ نے اس کا وعدہ بھی کیا اور اس کا فیصلہ بھی سنایا. فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی جی، میں نے آج دین کو مکمل کر دیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دین مکمل نہیں تھا. کچھ احکامات پہلوں کو ملے، بعد میں کچھ بعد والوں میں کچھ کمی رہی، پھر بعد والوں کو کچھ اور دیا گیا. اور ہر نبی کو، ہر امت کو یہ سارے احکامات نہیں ملے تھے. کسی نبی کو ایک نماز ملی، کسی کو دو ملے. کسی کو نماز ملی لیکن سجدہ نہیں ملا، کسی کو سجدہ ملا، کسی کو رکوع نہیں ملا. جتنے مذاہب آج دنیا میں باقی ہیں، جو کسی زمانے میں آسمانی مذہب تھے، مثال کے طور پہ نصارہ، کرسچینس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے امتی تھے. ایک زمانے میں حضور کے آنے سے پہلے تک وہ سچا مذہب وہ ضرور تھا. ان سے پہلے یہودی وہ سچے مذہب والے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ مذہب ختم ہو گیا. تو جیسے عیسائیوں میں سجدہ نہیں ہے، ان میں صرف رکوع ہے، اسی لیے وہ بھی آج جب چرچ میں جاتے ہیں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں. وہ سجدہ نہیں کرتے، گھٹنوں کے بل گڑگے نیچے رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. لہذا ان کے مذہب میں نماز کا سجدہ نہیں ہے، صرف گھٹنوں کے اوپر گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا ہے. لیکن اللہ نے اس امت کو کامل و مکمل دین دیا ہے. پوری نماز اللہ نے دی، سجدہ بھی دیا، رکوع بھی دیا، قیام بھی دیا، قرات بھی دیا، اور اتحیات بھی دیا، سلام بھی دیا، تکبیر تحریمہ بھی دی. ہر رکن جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو دیا ہے، سب ملا کر اس امت کو دے دیا. اسی لیے فرمایا اللہ نے ہمیں کامل و مکمل دین دیا ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے. اور اسلام کو سمجھنے کے لیے کسی غیر مذہب میں جھانکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی کمی اللہ نے نہیں رکھی، قدم قدم پہ ہماری رہبری کی. زندگی بچپن سے لے کر، پیدائش سے پہلے سے لے کر قبر کے گڑھے میں پہنچانے تک کے سارے مسائل کو اللہ نے قرآن و حدیث میں بتا دیا. اسی لیے فرمایا ہمیں جو مذہب ملا ہے وہ دین کامل ملا ہے، وہ مکمل دین ہے. یہ دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتانے والا یہ دین ہے. اور یہ وہ دین وہ ہے جو بندے کو پیشاب کرنے کا سلیقہ تک سکھاتا ہے. ذرا سوچئے،
یہ دین کتنی رہبری ہمیں کر رہا ہے. پیشاب کیسے کرنا ہے, اونچی جگہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے, بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے, کھڑے ہو کے نہیں کرنا ہے, اور ایسے کرنا ہے پیشاب کی چھینٹیں اوپر نہ اڑیں. ایک معمولی سی عمل, یہ انسان کی ضرورت ہے پیشاب, کہ اس کا طریقہ بھی سکھانے والا وہ دین کیا زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سکھاتا؟ اسی لیے فرمایا ہم جس دین کو اپنا رہے ہیں وہ اس زمین پر رہنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک ابدی دین ہے, ایک بہترین کامل و مکمل دین ہے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا, اللہ نے ہمیں ایسا پاکیزہ دین اور مذہب دیا ہے. تو اتنا پاکیزہ مذہب ہو کہ جس کے ایک ایک قدم پہ رہبری کی جا رہی ہو, تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے رہتے ہوئے بھی آج انسانیت غلط راستے پہ جا رہی ہے. اس مذہب کے طور طریقوں کو چھوڑ کر, اس خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے خدا کو, اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنانے جا رہی ہے. یہی سب سے بڑے افسوس کی بات ہے. بلکہ اس امت کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ یہ تھا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم تو بہترین امت ہو. اللہ نے ہمارا نام ہی دیا ہے, کہا کہ تم بہترین امت ہو. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں کو میں نے جتنے امتی دیے ہیں, کسی امت پر مجھے فخر نہیں ہے جتنا تم پہ فخر ہے. تاکہ تم اچھائیوں کی دعوت دیتے ہو, لوگوں کو برائی سے روکتے ہو, اس کے ساتھ ساتھ میری ذات پر کامل اور مکمل یقین بھی رکھتے ہو. تؤمنون باللہ, اللہ تو ہماری یہ صفات گنا رہے ہیں. تم کامل و مکمل ہو, اس زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے قیمتی ہو, اور سب سے اچھے اخلاق والے ہو, سب سے اچھا کردار تمہارا ہے, سب کچھ تم خوبیوں کے مالک ہو. اللہ تو ہماری خوبیوں پہ خوبیاں گنا رہے ہیں, اور ان خوبیوں کو اللہ قرآن میں اتار کے بتا رہے ہیں. لیکن ہمارا کردار, ہمارے طور طریقے, ہمارا رہن سہن, ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ سب غیروں جیسا ہوتا جا رہا ہے. کن باتوں پہ ہم یقین کر رہے ہیں؟ کوئی وقت کو منحوس سمجھنے لگا, کوئی دن کو منحوس سمجھنے لگا, کوئی مہینے کو منحوس سمجھنے لگا, کوئی کسی چیز کو دیکھ کر نحوست والا سمجھنے لگا. عجیب کھیل بن گیا ہماری زندگی. بلکہ ہمارا رات و دن عبادت میں گزارنا چاہیے تھا. اللہ تو چاہتے ہیں کہ آنکھ کھلنے سے لے کر دوبارہ آنکھ لگنے تک 24 گھنٹے والی اس کی زندگی اعمال سے بھری ہوئی ہو. ہم تو وہ ہیں کہ آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک 2400 گھنٹے بدعمالیوں میں ہم گزارنے والے بن گئے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نیک ہیں, ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو اللہ تم کہہ رہے ہو. تو اسی لیے فرمایا کہ نہ نحوست کسی چیز میں ہے, نہ وقت میں ہے, نہ گھنٹوں میں ہے, نہ دن میں ہے, نہ مہینوں میں ہے, نہ سالوں میں ہے, نہ کسی چیز پر نظر ڈالنے میں ہے, نہ کسی چیز کے نظر آنے پر ہے. نحوست جو کچھ بھی ہے وہ آدمی کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. فرمایا جو کچھ مصیبتیں اترتی ہیں, چاہے وہ سوکھی زمین پر ہو, چاہے سمندری سطح پر ہو, چاہے زمین کے اس حصے پر ہو, چاہے سمندر میں ہو, چاہے وہاں سونامی آ جائے, طوفان آ جائے, زمین پہ زلزلہ آ جائے اور زمین پھٹنے لگے, آسمان سے عذاب اترنے لگے, زمین سے پانی ابلنے لگے اور اناج اگنا بند ہو جائے, تاکہ یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں. ما ظہر الفساد فی البر والبحر, فرمایا جو کچھ یہ نظام کی تبدیلی ہے, کہا کہ یہ سب تمہاری بدعملی کی نحوست ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی بدعملی کی نحوست ہے. جو کچھ سیلاب کا آنا, بارشوں کا بے نظام کے تحت آنا, اور کبھی پانی کی زیادتی کا ہو جانا, کبھی پانی کا کم ہو جانا, اور اناج تیار ہے, بارش اور برسات کی وجہ سے سب کا ضائع ہو جانا, اور زمین سوکھ کے برباد ہو جانا, کہا کہ یہ سب کا سب تمہاری بدعملی کی نحوست ہے. نحوست نہ آسمان سے اترتی ہے, نہ زمین سے ابلتی ہے. نحوست انسان کے بدعملی سے پیدا ہوتی ہے. لہذا نحوست کو جہاں ڈھونڈنا ہے ہم نے وہاں ڈھونڈنا نہیں چاہا.
جہاں نحوست نہیں آتی ہم نے وہاں اس کو تلاش کرنے لگے، تاکہ مہینوں کو دیکھنے لگے فلاں مہینہ نحوست کو لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس خدا نے رمضان کو بنایا اسی خدا نے سفر اور محرم کو بنایا ہے، کہ وہ خدا اپنے انصاف میں اپنے انصاف کو کیسے، ناانصافی کو کیسے تقسیم کر سکتا ہے۔ کسی میں برکت اللہ نے رکھ دی، کسی میں نحوست اللہ نے رکھ دی۔ ایسا کبھی اللہ کا نظام نہیں ہے، اللہ کبھی ایسا اپنا نظام نہیں چلاتے۔ اللہ نے پوری کائنات کو برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ نے مالا مال کر رکھا ہے۔ دنیا کے اس نظام کو اللہ نے اپنی رحمتوں برکتوں سے بھر دیا ہے، اور فرمایا یہ دنیا رحمتوں، میری رحمتوں اور برکتوں کے لینے کی جگہ ہے۔ کہا کہ اگر تم بدعملی کرو گے یہ رحمتیں اور برکتیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی کی گناہوں کی نحوست سے اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، اس کی صحت بگڑ جاتی ہے، اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ 60-70 سال جینے والا 40 اور 50 سال کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو نیک اعمال کرتا ہے وہ 50-60 سال کی زندگی میں 100 سال والے کاموں کر کے بتا دیتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نحوست کا آنا، رحمتوں برکتوں کا ملنا، یہ سب ہمارے اعمال سے جڑے ہوئے کام ہیں۔ عمل سے برکت آتی ہے اور عمل کے چھوٹنے سے نحوست ملتی ہے۔ تو لہذا اس مہینے کے تعلق سے جو ہمارے تصورات ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں معاشرے کے، جسے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا، اس میں 2 باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو ہے اس مہینے کے شروع کے 13 دن کو لوگ 13 تیزی کہتے ہیں، یعنی ان شروع کے 13 دنوں میں بڑی تیزی سے نحوستیں آتی ہیں۔ لہذا ان 13 دنوں میں میاں بیوی، دلہا دلہن ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے، ایک دوسرے کی دہلیز نہیں اونگلیں گے، کوئی اچھا کام نہیں کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے کہ ہمارا تصور یہ بنا ہوا ہے مہینے کے 13 دن بڑی تیزی سے اللہ کی طرف سے بلائیں، مصیبتیں اترتی ہیں۔ اس کا نام ہی لوگوں نے رکھ دیا ہے 13 تیزی، یعنی 13 دن بڑی تیزی سے اللہ کی طرف سے نحوست اترتی ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، جس کو فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے 13 دن نحوست والے ہیں، میں اس کے ان 13 دنوں کو نحوست والا بنا دیتا ہوں۔ اب تو اور بڑی بلا آ گئی ہمارے سر پہ، ہم جیسا سمجھ رہے ہیں اللہ کا فیصلہ ویسا بن گیا۔ چاہے ان دنوں میں کتنے بھی اچھے کام کر لیں، لیکن دل و دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے یہ منحوس دن ہیں، ان دنوں میں ضرور اللہ نحوست لا کے رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں بندے کا جیسا گمان ہوگا میرا فیصلہ بھی ویسی ہی ہوگا۔ لہذا ایسا سمجھیں کیوں، مصیبت مول لیں کیوں؟ لہذا سیدھی سادی بات یہ ہے، ہم اسلامی تصور کے مطابق زندگی گزاریں، یہ سوچیں کہ اللہ کا بنائے ہوئے یہ دن اور رات ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سال اور مہینے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے یہ صبح و شام ہیں۔ لہذا اللہ نے اس کے اندر برکت رحمت رکھی، ہم اس کو لیں گے بس۔ جب یہ تصور ہوگا یقیناً وہ رحمتوں والی زندگی ہوگی، برکتوں والی زندگی ہوگی۔ اب ان 13 دنوں کو 13 تیزی کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کا گمان یہ ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بات طے کر رکھی ہے، ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، حضور بیمار ہوئے تھے، حضور کو بڑی تیز بخار آئی تھی اور حضور کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی ان 13 دنوں میں، اس لیے وہ نحوست کا اثر جو عام انسانوں کو ہوتا ہے وہ امام الانبیاء رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ نحوست کا اثر ہو گیا۔ استغفر اللہ، دیکھیے کیا حال ہو گیا ہمارا، خود پر تو نحوست اتارتے اتارتے نبی پہ بھی اتارتی ہے، سوچ کیسے بدل گئی دیکھیے۔ لوگوں نے کہا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس نحوست کا اثر خود اللہ کے بعد جو سب سے مقدس ذات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نحوست کا اثر کیا ان پہ بھی ہو گیا؟ لہذا اسی لیے کہا کہ مہینے کے 13 دن بڑی نحوست اترنے کے بڑے تیز دن ہیں، اس کا اثر نبی پہ ہو گیا، نبی بیمار ہو گئے۔ اب یہاں رک کے ہمیں بات سمجھنی چاہیے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ان 13 دنوں میں حضور بیمار ہوئے تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات، کیا بیماری نحوست ہے؟
دوسری بات، یہ دو باتوں کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، کتابیں اٹھا کے دیکھی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھی جائے، تو پوری سیرت سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع کے ان 13 دنوں میں حضور بیمار نہیں ہوئے۔ بات تو غلط ہو گئی، ایسی بکواس نہیں کرنا ہے کہ کوئی بھی بات کرنا ہو اس کو دلیل پیش کرنی ہے۔ حضور 13 دن بیمار ہوئے اس لیے 13 تیزی نام رکھ دیا، حضور ان دنوں میں بیمار ہی نہیں ہوئے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا پوری تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے، پوری سیرت حضور کی لکھی ہوئی، اس میں ہرگز لکھا ہوا نہیں ہے حضور سفر کے 13 دنوں میں بیمار تھے۔ چلو مان لیں گے بیمار تھے، تو 13 دنوں کے بعد آخری چاشمہ آتا ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا اوہو حضور بیمار ہوئے، اچھے ہو گئے، آخری چاشمبے کو ہریالی کھندلنے کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، حضور کی اتنی فرصت کہ پارکوں میں جا کے حضور وہاں پھریں۔ پہلی بات تو یہ طے شدہ بات ہے کہ مدینہ منورہ میں ایسا کوئی پارک تھا ہی نہیں اس زمانے میں، پارک کا کوئی اس زمانے میں سوچ بھی نہیں تھی۔ آج کل تو تصور ہے سب، پارکوں میں گھومنا، یہ سب اس زمانے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں تھی۔ ہم نے اپنے من گھڑت انداز پہ بے دینی کی بنیاد پر حضور کے لیے پارک بھی طے کر دیا۔ وہ حضور و پارک میں سیر و تفریح کے لیے بھی چلے گئے، استغفر اللہ، کھیل مذاق بنا لیا ہم نے دین کو، بلکہ مذاق بناتے بناتے حضور جیسی پاکیزہ ذات کو بھی اس کھیل کا حصہ بنا دیا۔ ایسا بنانے والوں کو تو اپنے ایمان کے خیر منانی چاہیے، ان کو تو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضور 13 دن بیمار رہے، بعد میں صحت اچھی ہوتی ہوتی آخری چاشمبے کو حضور اچھے ہو گئے اور حضور ہریالی کھندلنے کے لیے چلے گئے۔ یہ ساری اسلامی تاریخ کا اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی من گھڑت قصے کہانیاں ہیں۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آخری چاشمبہ ہے، نہ سفر کے 13 دن کی بیماری ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، سیرت ابن ہشام، تاریخ ابن سعد، طبقات ابن سعد اور سیرت حلبیہ، سیرت مصطفیٰ، میں کتابیں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ حضور کی پوری سیرت اس میں لکھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی اور حضور کے پہلے کے خاندان، حضور کی پوری سیرت، حضور کے 60 پر 3 سال کی پوری زندگی، بچپن، جوانی، شادی کے بعد کے حالات، حضور کا بڑھاپا، حضور کے انتقال، ایک ایک چیز کو اس کے اندر نوٹ کیا گیا، رکھا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے اور ربیع الاول میں بیمار رہے۔ یہ وہ بیماری ایسی تھی، اس کے بعد حضور کو کبھی صحت نہیں ملی۔ لوگ تو کہتے ہیں سفر میں بیمار ہوئے، آخر میں اچھے ہوئے، ہریالی کھندلے، پھر انتقال ہوئے، لیکن صحیح تاریخ یہ کہتی ہے حضور کو ایسی بیماری ہوئی، حضور کی اس بیماری کے بعد حضور کو صحت نہیں ملی، اسی بیماری کے ساتھ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی دشمن نے ہو سکتا ہے یہ بات اڑائی ہو کہ حضور آخری چاشمبے پر اچھے ہو گئے، جبکہ ان دنوں میں حضور کی بیماری بڑھ گئی تھی۔ جو اسلام دشمن ہے، یا حضور کا دشمن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، اس نے افواہیں پھیلا دی ہے اور حضور کے بیماری پر اس نے خوشی منائی ہے، حضور کے بیماری پر اس نے خوشی منائی ہے، لہذا خوشی منا کر اس نے بات یہ پھیلائی ہے کہ حضور اچھے ہو گئے، حالانکہ حضور اس وقت بیمار ہوئے۔ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی بیماری کی دنوں میں خوشی منائی ہو، یا کسی بھائی نے اپنے بھائی اور بہن کی بیماری کے موقع پہ خوشی منائی ہو، یا کسی باپ نے اپنے بچے کی بیماری کی دنوں میں سیر و تفریح کا پلان بنایا ہو، کبھی ہو سکتا ہے؟ ایک عام انسانی سوچ اس کے خلاف ہے۔ ایک ایمان والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے بیماری کی دنوں میں خوشی مناتا ہو نبی کے نام پہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب جہالت ہے، سب جہالت ہے، کم علمی کی نحوست ہے، علم نہ ہونے کی نحوست ہے۔ نبی کی بیماری کے دنوں میں نبی کے نام پہ خوشی منائی جا رہی ہو۔
لہذا ان چیزوں کا علم ہمیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم کبھی غفلت میں نہیں پڑیں گے. نہ آخری چاشمبہ ہے نہ پہلا چاشمبہ ہے، چاشمبہ چاشمبہ ہی ہے، نہ پہلا ہے نہ آخری ہے. ان دنوں میں اسلام کی کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہے، نہ خوشی منانے کا حکم ہے نہ غم منانے کا حکم ہے، بلکہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے 12 ربیع الاول، اس دن بھی حضرات علماء فرماتے ہیں نہ غم کرنے کی چیز ہے نہ خوشی منانے کی چیز ہے. جیسے 11 تاریخ کو آپ رہیں 12 کو ایسے ہی گزارو، جیسے 12 کو آپ نے گزارا 13 کو ایسے گزار لو. نہ غم کا حکم ہے نہ خوشی منانے کا حکم ہے. اسلام ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا. اسلام تو ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے کہ تم نے آج کیا عمل کیا ہے اور کیا عمل تمہاری زندگی سے چھوٹا ہے، آج تم سے کیا گناہ ہو گیا، کیا نیکیاں ہو گئے. اس کا محاسبہ شام میں کرو اور سوچو کہ آج 24 گھنٹے میرے اعمال میں گزرے ہیں، بدعملی میں گزرے ہیں. آج مجھ سے کون سا اچھا کام ہوا ہے، کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے. اللہ سے توبہ کرو اور کہو کہ اللہ آج مجھ سے فلاں فلاں غلطیاں ہو گئی، کل مجھے ایسی توفیق نہ دینا مولا. اسلام تو ان تعلیمات، ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے نہ حضور سفر کے شروع میں بیمار ہوئے، اس کے بعد نہ صحت ملی اور آخری چاشمبے کو گئے نہیں. یہ پوری تاریخ غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری چاشمبے میں حضور بیمار ہوئے تھے. ایسی بیماری تھی، اس کے بعد حضور کو کبھی صحت نہیں ملی. ان دنوں میں کوئی بدعمل انسان اگر اس تصور کے ساتھ کسی پارک میں باغیچے میں جاتا ہو تو اس کو تو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. وہ تو حضور کی بیماری پر خوشی منانے کے لیے جا رہا ہے. استغفر اللہ، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. ایک تو بات ختم ہو گئی کہ یہ سب غلط باتیں ہیں. دوسری بات، کیا بیماری نحوست ہے؟ حضور بیمار ہو گئے اس لیے ان دنوں کو منحوس سمجھا جائے؟ حدیث تو کہتی ہے کہ بیماری اللہ کی ایک نعمت ہے. ایک صحابی کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ام الصائب غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس بخار نے بھلا نہ کیا میرے ساتھ، یعنی بخار کی وجہ سے میں تنگ آ گئی ہوں. حضور نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بیماری انسان کی بیماری انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور اللہ انسان کو بیمار کرتا ہی اس لیے اس کے چھوٹے موٹے گناہ اس کے معاف ہو جائیں. اور بعض وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ بیماری دیتے ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، دیکھا کہ حضور کو بخار ہے، اور میں حضور کے پیشانی ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ حضور کا جسم جل رہا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا جسم تو گرم کھولتے ہوئے پانی کی طرح پک رہا ہے. حضور نے فرمایا یہ نبی کا بخار ہے. عام انسانوں کو ایک درجے کا بخار آتا ہے، مجھے ان سے ڈبل بخار ملتا ہے. اللہ درجات کی بلندی کے لیے اللہ اسے فیصلہ کرتے ہیں. لہذا بیماری کا آنا نحوست نہیں ہے، بیماری کا آنا درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. لہذا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سفر کے مہینے میں حضور بیمار ہوئے اس لیے منحوس مہینہ ہے، حدیث کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں بیماری اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، درجات کی بلندی ہے یا گناہوں کی معافی ہے. اللہ کی طرف سے رحمت کے مغفرت کے فیصلے بیماری پہ ملتے ہیں. لہذا یہ ساری باتیں غلط ہو گئی اب تو. لہذا وہ بات صحیح ہے جو حضور نے فرمایا کہ نحوست آدمی کے بدعملی سے آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے دنوں میں، سالوں میں، مہینوں میں، اوقات میں اللہ نے کہیں نحوست نہیں رکھی ہے. لہذا آدمی اپنے طور پہ سوچتا ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں سال منحوس ہے. جب آدمی کا یقین یہ بن جاتا ہے، حدیث قدسی کہتی ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اس وقت کو، اس دن کو، اس مہینے کو، اس جگہ کو میں منحوس بنا کے چھوڑ دیتا ہوں. اسی نحوست میں وہ لپیٹ کے بیمار تو ہوتا ہے، نقصان تو پاتا ہے، بے عزت ہو جاتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے اپنی بدگمانی کے نتیجے میں. لہذا ہم سب کا گمان یہ ہونا چاہیے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے،
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کا فیصلہ ہے، عزت دینے والی ذات، ذلت دینے والی ذات، نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والے سب کچھ اللہ ہی اللہ ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. جیسے ہم ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں جو قدر خیرہ وشرہ جو ہم کہتے ہیں، یعنی تقدیر کا اچھا اور برا جو کچھ فیصلہ ہے، اس فیصلے پہ ہم راضی ہیں. اللہ ہمیں صحت مند دے، اس پہ بھی ہم راضی ہیں. اللہ بیمار کر دے، ہم اس پہ بھی راضی ہیں. ایک صحابی رسول تھے، 30 پر 2 سال بیمار رہے، 30 پر 2 سال بستر پہ پڑے رہے، اٹھنے کی ان کے جسم میں طاقت نہیں تھی، لیکن ان کا چہرہ اتنا حشاش بشاش، اتنا تر و تازہ رہتا تھا. کسی نے پوچھا آپ تو بیمار ہیں لیکن چہرہ اتنا تازہ ہے جسے ایک صحت مند کبھی نہیں ہوتا. فرمایا میں اپنی اس بیماری پہ اللہ سے راضی ہوں. اگر اللہ مجھے بیمار رکھنا چاہتا ہے میں راضی ہوں، میرا اللہ مجھے اس پر راضی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل سب بھاگے آئے اور کہا کہ حضرت حکم دیجئے ہم آگ کو بجھا دیں گے، حکم دیجئے ہم ہوا چلا دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر میرا اللہ مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اگر میرا اللہ بچانا چاہتا ہے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. لہذا اسی لیے تعلیمات دی گئی ہم اپنے یقین کامل، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہم رکھیں، اور ان چھوٹی موٹی چیزوں پر وقت کے ساتھ نحوست، دن اور مہینے اور سالوں کے ساتھ کے نحوست کی جو تصورات ہیں، اس کا اسلام سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ہماری تہذیب، ہمارا سلیقہ، ہماری سوچ بدل گئی ہے. ہمیں 100% اسلام پہ آنا چاہیے. اسی میں میرے اور آپ کی کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں برکت ہے، اور اسی میں کامیابی کا دار و مدار ہے. اسی میں اسلام پر خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ان چیزوں کی نوست کا خیال اور تصور اگر ہوگا، پتہ نہیں مرنے سے پہلے ہمارے ایمان کی سلب نہ ہو جائے، اللہ ایمان ختم نہ کر دے. ڈر اور خوف بھی ہے. اللہ میرے اور آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. صحیح معنی میں اسلامی احکامات پر چلنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.